بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کہ واقعتاً اگر کوئی کسی چیز کا جنس نہ ہو تو پھر اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے تو کر لے کہ یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ملے، یہ تو یہ کر سکتے، میں تو نہیں کر سکتا۔ مثلا فرشتہ اگر آتا تو فرشتہ کے ساتھ نفس نہیں ہوتا۔ اب جب نفس نہ ہوتا تو ان کو کہنے بھی کہ نہیں فکر نہ ہوتی، ان کو کسی غیر محرم کی طرف مطلب وہ جو ہے نا وہ نہ طلب ہوتی۔ اب اگر وہ اس سے بچتے ہیں تو کوئی کمال نہیں ہے، تو اس سے متاثر کیوں ہو جائے؟ ہاں جی، مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کرام بشر تھے، اور بشر کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا جس سے اللہ پاک منع فرماتے ہیں، اور اس کی بہترین مثالیں پیش کر دی۔ ہاں جی، تو ایسی صورت میں ان سے لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، ان سے لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انبیاء جو تھے وہ مطلب یہ ہے کہ عام لوگ کے جذبات رکھتے تھے، لیکن اس میں للہیت ہوتی تھی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر ظاہر آنسو بہے، اور یہ فرمایا نا بفراق عمل جن میں آپ کے فراق سے ماموں۔ ہاں، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی اس طرح نہیں متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ہاں البتہ ہم زبان سے وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اب جو چیز اللہ نے مطلب پیدا کی انسان کے اندر تو اس کا رد تو نہیں، تو اب یہ ایک مثال بن سکتی ہے انسان کے لیے کہ انسان اس حالت میں کیا کرے۔ فرشتہ یہ چیز نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ فرشتے کا مطلب اس مسئلے میں کوئی ہے ہی نہیں، نفس ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ انبیاء ہوتے ہیں یا وہ شیخ کامل ہوتے ہیں، یہ روح کے ذریعے سے لیتے ہیں اور نفس کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ یعنی روح کے ذریعے سے لیتے ہیں کہ اپنی روحانیت کی وجہ سے، اپنی روحانیت کی وجہ سے وہ اللہ پاک کا قرب رکھتے ہیں، اللہ کے سے قرب رکھتے ہیں، اور اللہ پاک کی وحی ان کو ہوتی ہے، اور یا اللہ جل شانہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اپنی نفس ثانیت کی وجہ سے، جو نفس ہوتا ہے بعض تو لیکن ان کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے مثال بنتے ہیں، لوگوں کا احساس کرتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے، مطلب کسی چیز میں کیا گزرتی ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک کا حکم پہنچا دیتے ہیں۔ نفس کی مخالفت لوگ انبیاء سے سیکھتے ہیں۔ اگر نفس موجود نہ ہو تو مخالفت کدھر ہو؟ نفس کی موجودگی ہی اس کے لیے بنیاد بن سکتی ہے نا۔ تو نفس موجود ہوتا ہے لیکن وہ نفس پہ غالب ہوتے ہیں، لہذا اس نفس پہ غالب ہونا مثال بن جاتا ہے، نتیجتاً لوگ ان سے سیکھ لیتے ہیں اور ان کے طریقے پہ چلنا شروع کر لیتے ہیں، جیسے اصحاب کرام۔ اب دیکھیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنگ احزاب کے موقع پہ بھوک کی وجہ سے پتھر انہوں نے اپنے پیٹ پہ باندھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے ہماری تو یہ حالت ہوگی کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ آپ سب نے اپنے پیٹ مبارک سے وہ قمیص اٹھائے تو 2 پتھر باندھے، بات ختم ہو گئی۔ بھوک تو لگتی تھی آپ سے، ہاں جی، تو اس لیے تو 2 پتھر باندھے تھے۔ تو یہ نمونہ مطلب بن گیا کہ مطلب کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ جو شیخ ہوتا ہے، شیخ کامل ہوتا ہے، وہ بھی اپنے نفس کی مخالفت کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو نفس کی مخالفت سکھاتے ہیں۔
ہاں جی، اس طریقے سے وہ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے ان کے دل پہ الہام کیا ہوتا ہے وہ لوگوں تک اس نفس کی مخالفت کے ذریعے سے پہنچا دے. کیونکہ اندھا جو ہے اگر کہہ دے کہ میں بد نظری نہیں کرتا تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ اس کو نظر ہی نہیں آتا. نظر آتا ہو. ہمارے حضرت مسیح سلیمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہمارے رہبانیت یہ ہے، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ہماری رہبانیت یہ ہے کہ شباب ہو، موقع ہو، دعوت ہو، اور ہم کہیں کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، ہم کہیں اللہ کا. ہاں جی، یہ بات ہے. تو ایسی حالت میں پھر کیا، اب یوسف علیہ السلام نے ہی کیا نا، بالکل یوسف علیہ السلام ہی یہی بات ہوئی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور اس سے اپنے آپ کو علادہ کیا. یا اللہ یا کریم، جو معرفت ہے نا وہ جو اللہ جل شانہ نصیب فرماتے ہیں بندگی کے ذریعے سے، وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے یا جن کو حاصل ہوتے ہیں. کیونکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے سیکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر کس گناہ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. تو اگر گناہ کا موقع ہی نہ ہو یا گناہ کی صلاحیت ہی نہ ہو تو کیسے سیکھیں گے؟ تو معرفت کیسے حاصل ہوگی اس کی؟ تو معرفت کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، ابدیت کے ساتھ ہے، آتی دل میں ہے. جیسے تقوی بنتا تو نفس میں ہے لیکن جمع ہوتی ہے دل میں. اسی طرح معرفت جو ہے یہ نفس کی مخالفت اور ابدیت کے ذریعے سے یعنی انسان کے دل و دماغ پہ آتی ہے. روح چونکہ عالم امر سے آئی ہے تو لہٰذا اس کی کشش عالم امر کی طرف ہے، اس کی جنسیت یہی ہے. اور جو جسم ہے وہ عالم خلق سے تو خلق کے تقاضوں کی طرف جائے گی. تہذیب نفس، تہذیب سے مراد تہذیب نفس، اور پورے مجاہدے کے بعد یعنی نفس کی مکمل مخالفت، یہ مطلب وہ ہے. اب دیکھو یہ باتیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے تو بعد میں کیے نا، مولانا نے پہلے کرنا ہے کہ نفس مطمئنہ کی طرف کس طرح پہنچتے ہیں، ذکر سے پہنچتے ہیں. مطلب یہ اس کے لیے راستہ الگ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا عجیب مطلب جو ہے نا وہ حقیقت سے روگردانی ہے. اور اگر یہ روگردانی کستن ہے، جان بوجھ کر ہے، تو پھر تو بہت خطرناک بات ہے. اور اگر جہالت سے ہے تو بڑی نادانی ہے. کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ اللہ پاک کے جو نظام ہے اس کو تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جیسے یہ فرمایا نا کہ دو چیزیں ہیں، عالم خلق ہے اور عالم امر ہے. روح عالم امر سے آیا ہے اور جسم جو ہے نا عالم خلق سے آیا ہے. تو عالم خلق کے تقاضوں کی طرف یعنی انسان کا بھاگنا یہ نفس کا تقاضا ہے. اور عالم روح مطلب روحانی کی طرف مطلب جو در پہ ہونا وہ روحانیت کا تقاضا ہے. تو یہ دونوں صلاحیتیں انسان میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی شخص روحانیت کی طرف جاتا ہے تو نفسانیت اس کو پکڑتا ہے، اس کو نہیں جانے دیتا. ہاں جی، اس کو نہیں جانے دیتا. تو جب نہیں جانے دیتا تو اس کی مخالفت کر کے ہی آدمی روحانیت کی طرف جا سکتا ہے. یہی مخالفت مجاہدہ ہے. مجھے بتاؤ کیسے جائے گا؟ بغیر مجاہدے کے کیسے جائے گا؟ ہاں جی، یہ وہ بات ہے جو کہ اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے.